السلام علیکم۔ آج پیر ہے نومبر کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کی کلائمیٹ کانفرنس میں 100 سے زائد عالمی رہنما آج پیر کو ایک سربراہی اجلاس کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں کاربن اخراج کے اہداف کے وعدے اور ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے میں مدد کرنے کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی توقع ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن گلاسگو، اسکاٹ لینڈ میں ہونے والی کانفرنس کے میزبان کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ اس سلسلے میں تیزی سے کارروائی کرنے پر زور دیتے ہوئے بتائیں گے کہ اس حوالے سے بہت طویل انتظار کیا گیا ہے۔ امریکہ کے موسمیاتی نمائندے جان کیری نے پیر کے سربراہی اجلاس سے قبل صحافیوں کو بتایا کہ کانفرنس کے اہداف میں عالمی عزائم کو بہت نمایاں طور پر بڑھانا اور ممالک کے لیے اس بات کا عزم کرنا شامل ہے کہ وہ گلوبل وارمنگ کو محدود کرنے کے لیے بقول ان کے کارروائی کا اشرہ قرار دے۔ موسمیاتی سربراہی اجلاس میں G20 رہنماؤں کے اجلاس کے بعد ہو رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن COP26 کانفرنس میں امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے ہٹ کر امریکی موقف پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیرس معاہدے سے الگ ہو گئے تھے، تاہم جو بائیڈن نے صدارت کا منصب سنبھالتے ہی پیرس معاہدے میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کر دیا تھا۔ جو بائیڈن نے بھی دیگر ترقی یافتہ ممالک کے سربراہان کی طرح یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ امریکہ سن 2050 تک گرین ہاؤس گیسز کا اخراج صفر کر دے گا۔ البتہ بعض ماہرین کے مطابق سیاسی حقیقت اس ہدف کے حصول میں پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز روم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس اور چین کے رہنماؤں کی شرکت نہ کرنے پر مایوسی ہے، تاہم شرکت کرنے والوں نے اہم پیش رفت کی ہے۔ روم میں منعقدہ G20 کے 2 روزہ اجلاس کے خاتمے پر اجلاس میں شامل ملکوں کے لیڈروں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ وسط و صدی تک کاربن کے اخراج کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، جبکہ اس سال کے آخر تک کوئلے کے پلانٹس میں سرمایہ کاری نہ کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ گیسوں کے اخراج سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک نے دنیا کا درجہ حرارت 1.5 ڈگری تک برقرار رکھنے کی جو یقین دہانیاں کرائی تھیں، وہ بظاہر پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے کئی ممالک اس ڈگر پر چل رہے ہیں جس سے زمین کا اوسط درجہ حرارت 2.7 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے، جو بلا شبہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ دنیا کے کئی ممالک نے یہ یقین دہانی کرا رکھی ہے کہ وہ سن 2050 تک کاربن کے اخراج سے مبرہ ٹیکنالوجیز کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ ترکی کے ساتھ تعمیری تعلقات کا خواہاں ہے، البتہ باہمی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مؤثر راستے تلاش کرنا ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اتوار کو اٹلی کے شہر روم میں G20 ممالک کے اجلاس کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان نے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسے وقت پر ہوئی جب حال ہی میں دونوں ملکوں کے درمیان انسانی حقوق کے معاملے پر سفارتی تناؤ دیکھنے میں آیا تھا، اور ترک صدر نے امریکی سفیر سمیت 10 ممالک کے سفراء کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے کا حکم دیا تھا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ دوسری ملاقات ہے۔ اس سے قبل پہلی ملاقات جون میں برسلز میں ہوئی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے اہم ملاقات کی ہے، جس میں امریکی حکام کے مطابق امریکہ نے تائیوان سمیت دیگر معاملات پر چین کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ اتوار کو روم میں G20 ممالک کے اجلاس کے دوران دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب تائیوان اور دیگر عالمی معاملات پر دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکاروں کے مطابق ملاقات کے دوران امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاملات پر زیادہ بات نہیں ہوئی، اور گفتگو کا محور سیاسی معاملات ہی رہے۔
افغانستان میں طالبان کی حکومت کے بعد طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبت اللہ اخندزادہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے ہیں۔ انہوں نے افغانستان کے جنوبی شہر قندھار میں اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق طالبان حکام نے ملا ہبت اللہ کے منظر عام پر آنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہفتے کو ہبت اللہ اخندزادہ نے دارالعلوم حکیمیہ کا دورہ کیا اور شاگردوں سے خطاب کیا۔ ملا ہبت اللہ کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور تقریب کی کوئی تصاویر یا ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ البتہ طالبان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان کی 10 منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ شیئر کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ایاز گل کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ہفتے کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ موجودہ نظام کو تسلیم کرنا افغانستان کے عوام کا حق ہے اور کوئی بھی ہمیں اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی اس سے کسی کو فائدہ پہنچے گا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہمارا امریکہ کو پیغام ہے کہ اگر تسلیم نہ کرنے کا عمل طول پکڑے گا تو افغانستان کے مسائل طول پکڑیں گے۔ یہ ایک علاقائی مسئلہ ہے جو بالآخر دنیا کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے خواتین بالخصوص نوجوان لڑکیوں کے حقوق سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مختلف افغان صوبوں میں لڑکیاں اسکولوں کو واپس آ چکی ہیں اور ملک کے دیگر علاقوں میں یہ مسئلہ آہستہ آہستہ حل ہو رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق ہم عالمی برادری کا حصہ ہیں اور ہم نے اپنی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرانے کے لیے دنیا کو درکار تمام شرائط کو پورا کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے لیے فوری طور پر انسانی بنیادوں پر امداد بھیجے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ 4 دہائیوں سے زائد سے جاری مہلک بحران اور بار بار آنے والی قدرتی آفات کے نتیجے میں ملک میں خوراک کا بحران پیدا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک نئی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اس ہفتے انسانی ضروریات غیر معمولی سطح پر پہنچ گئی ہیں اور لگ بھگ 4 کروڑ آبادی والے ملک میں نومبر کے آخر تک نصف سے زیادہ لوگ خوراک کے شدید عدم تحفظ کا سامنا کر سکتے ہیں۔ چین افغانستان کے لیے $3 کروڑ سے زیادہ مالیت کی انسانی ہمدردی کی امداد کا اعلان کر چکا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یو نے گزشتہ ہفتے کی بات چیت کے بعد مزید $60 لاکھ کی اضافی نقد رقم اور مادی امداد کا اعلان کیا تھا۔ واشنگٹن اور عالمی برادری نے ابھی تک طالبان انتظامیہ کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ طالبان کے قبضے کے بعد امریکہ نے تقریباً $10 ارب کے افغان اثاثوں تک ان کی رسائی کو روک دیا تھا۔ یہ اثاثے زیادہ تر امریکی فیڈرل ریزرو میں ہیں، جبکہ افغانستان کو ایک بڑے انسانی اور اقتصادی بحران کے خطرے کا سامنا ہے۔ چین نے جنگ سے تباہ حال اپنے پڑوسی ملک افغانستان کے گہرے ہوتے ہوئے معاشی اور انسانی بحران سے نمٹنے میں طالبان حکمرانوں کی مدد کے لیے براہ راست فضائی تجارتی رابطہ دوبارہ فعال کر دیا ہے۔ اتوار کو ایک کارگو طیارہ 45 ٹن چلغوزے لے کر کابل سے چینی منڈیوں کے لیے روانہ ہوا، جو اگست میں طالبان کے افغانستان پر کنٹرول کے بعد تجارت کی بحالی کی علامت ہے۔ طالبان حکومت کے ایک ترجمان بلال کریمی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چلغوزے کی برآمد کابل اور بیجنگ کے درمیان حالیہ وسیع تر اچھی بات کا نتیجہ ہے۔ آنے والے دنوں میں دو طرفہ تجارت کے دیگر شعبوں میں پیش رفت کی توقع ہے۔ کارگو فلائٹ کی روانگی کے بعد کابل میں چین کے سفیر وانگ یو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کروڑوں امریکی ڈالر کی اس آمدنی سے بہت سے افغان کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس وقت حکام کا اندازہ تھا کہ یہ تجارتی رابطہ افغان برآمد کنندگان کو سالانہ 23,000 ٹن چلغوزے چین بھیجنے کے قابل بنائے گا، جس سے انہیں $80 کروڑ تک آمدنی ہوگی۔ چین، پاکستان، ترکی، ایران اور روس مغربی ممالک پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کابل کے بیرون ملک اثاث سے واگزار کریں اور افغان عوام کی مدد کے لیے فوری طور پر انسانی ہمدردی کی امداد بھیجیں۔ اگرچہ واشنگٹن اور یورپی ممالک اب تک طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے مطالبات کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے افغانستان کے لیے فوری انسانی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے انتباہ کیا ہے کہ اگر افغانستان کو فوری طور پر انسانی ہمدردی کی امداد فراہم نہ کی گئی تو اس موسم سرما میں 4 کروڑ نفوس کے
اس ملک کی تقریباً نصف آبادی کو بھوک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل رواں ہفتے بھارت سمیت دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی جنگی مشقیں کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کے سربراہ بھی مشقوں میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل کی فضائیہ کے چیف امیر لازار نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ ان مشقوں کا ہدف ایران نہیں ہے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ایران اس وقت بھی اسرائیل کے لیے سب سے بڑا اسٹریٹجک خطرہ ہے اور ان کی فوجی منصوبہ بندی میں بڑی حد تک توجہ کا مرکز ہے۔ ان مشقوں میں 70 جنگی طیاروں کے ساتھ، جن میں میراج 2000 رافل اور F-16 طیارے شامل ہیں، 1500 اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی فضائیہ نے اسرائیل سمیت اتحادیوں کے ساتھ ایک اسٹریٹجک بمبار طیارے B-1B کی مشرق وسطی میں اہم بحری چوکیوں پر پرواز کی ہے۔ فضائیہ نے اتوار کو کہا کہ یہ پرواز ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کے درمیان ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب عالمی طاقتوں کے ساتھ اس کا جوہری معاہدہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایرانی حکام نے فوری طور پر اس پرواز کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکہ کے محکمہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے جمعے کو 5 سے 11 سال کے بچوں کے لیے فائزر اور بایون ٹیک کی تیار کردہ کورونا ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ FDA کی طرف سے بچوں کے لیے کورونا ویکسین کی خوراک کا 1/3 حصہ لگانے کی اجازت کی منظوری دی گئی ہے۔ آئندہ ہفتے منگل کو امریکہ کے ادارے CDC تفصیلی سفارشات دیں گے اور CDC کے ڈائریکٹر حتمی اعلان کریں گے۔ امریکہ کے ایک سابق سفیر اور نیو میکسیکو کے سابق گورنر بل رچرڈسن ایک نجی فلاحی مشن پر میانمار جا رہے ہیں، جس کا مقصد کووڈ-19 کے لیے مدد پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ فروری میں فوجی بغاوت کے بعد سے میانمار تشدد اور بد امنی کی لپیٹ میں ہے۔ مظاہرین کو مار پیٹ اور گرفتاریوں کا سامنا ہے۔ امریکہ نے جمہوری حکومت کی بحالی تک میانمار کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کر دیا ہے۔ رچرڈسن نے اپنے سفر کے اعلان یا تفصیل میں اس بغاوت کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی یہ تفصیل دی ہے کہ وہ وہاں پر کس سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ کووڈ-19 ویکسینز، طبی سامان اور صحت عامہ کی دیگر ضروریات کی فراہمی کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت نے یورپ میں ریجنل آفس کو تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اسکول کھلے رکھنے کو کہا ہے۔ یہ سفارشات WHO کی طرف سے یورپی خطے میں مسلسل چوتھے ہفتے ہونے والے کیسز میں اضافے کے پیش نظر دی گئی ہیں۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ یورپ میں اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد دنیا بھر میں سامنے آنے والے کیسز کے 57% ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر یورپ ڈاکٹر ہینس ہینری کا کہنا ہے کہ پچھلے سال اسکولوں میں بندش سے لاکھوں بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے، جس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ان کے بقول وہ یہ دوبارہ نہیں کر سکتے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے زندگی کی بازی ہارنے والے افراد کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کورونا وائرس ریسورس سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 24 کروڑ 67 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے اور اس وائرس سے اب تک ہلاک ہونے والوں کی تعداد نصف کروڑ یعنی 50 لاکھ کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ امریکن ایئر لائنز میں پروازوں کی منسوخی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ ایئر لائن نے اتوار کو 800 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی ہیں، جو اس دن کے شیڈول کا تقریباً 30% ہے۔ اس سے امریکن ایئر لائنز کی 3 دن میں کل 1600 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ ایئر لائن پروازوں کی منسوخی کے لیے تیز ہواؤں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، جو بعض اوقات مصروف ترین ہوائی اڈے ڈیلس فورٹ ورتھ انٹرنیشنل کو بند کر دیتی ہیں۔ امریکن ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ تقریباً 1800 فلائٹ اٹینڈنٹ جلد ہی چھٹیوں سے واپس آ رہے ہیں اور وہ سال کے آخر تک کم از کم 600 مزید بھرتیوں کی توقع رکھتا ہے۔ ایئر لائنز نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تعطیلات کے دوران مزید پائلٹوں اور ریزرویشن ایجنٹوں کی خدمات بھی حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں میڈیا کی آزادی کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیموں نے پاکستان میں قوانین کے مبینہ غلط استعمال کی وجہ سے ملک میں آزادی اظہار کی سکڑتی ہوئی فضا پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
اس تشویش کا اظہار ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب بدھ کو صحافیوں کے خلاف جرائم میں سزا سے استثناء کے خاتمے سے متعلق عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس موقع پر کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کی جاری ہونے والی اس سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان ان 12 ممالک کی فہرست میں 9ویں نمبر پر ہے جہاں بڑے پیمانے پر مقتول صحافیوں کے ملزمان کو سزاوار ٹھہرایا نہیں جا سکا ہے۔ دنیا کے ایسے ممالک جہاں صحافیوں کے قتل میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے حوالے سے صورتحال انتہائی خراب ہے، ان میں صومالیہ، شام، عراق، جنوبی سوڈان، افغانستان، میکسیکو، فلپائن، برازیل، پاکستان، روس، بنگلہ دیش اور بھارت شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں نے متعلقہ ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے کاغذات نامزدگی حاصل کرنا شروع کر دیے ہیں، جبکہ متوقع امیدواروں نے اپنی کامیابی کے لیے بااثر افراد، گھرانوں اور برادریوں کے ساتھ رابطے بھی شروع کر دیے ہیں۔ تحصیل سطح پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، جو تجزیہ کاروں کے مطابق ایک مؤثر اور خود مختار نظام کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ تمام ضلعی ڈپٹی کمشنروں کو ضلعی ریٹرننگ افسران کے اختیارات سونپ دیے گئے ہیں۔ اس بار ملک کے بلدیاتی تاریخ میں صوبے میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع میں بھی پہلی بار انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ انضمام کی مخالفت کرنے والے بعض قبائلی رہنما بلدیاتی انتخابات سے بائیکاٹ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مگر مئی سن 2018 میں انضمام کی مخالفت کرنے والی 2 سیاسی جماعتوں محمود خان اچکزئی کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام فے ان بلدیاتی انتخاب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ ابھی تک سیاسی جماعتوں کے مابین کسی قسم کا سیاسی اتحاد نہیں ہوا ہے، تاہم ضلعی سطح پر مختلف سیاسی جماعتوں کے مقامی عہدیداروں اور سرکردہ رہنماؤں کے مابین رابطے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔